والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مفتخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درشی پڑھیں جن بچوں کی قسمیں دستار بندی ہوئی ان کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگایا، دین کا راستہ دکھایا، دین کی عزت دل میں جاگزی کرنے کا موقع فراہم کیا، دین پر چلنے کا موقع عطا کیا، دیندار بننے کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کی، دین کا درد عطا کرنے کے لیے شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے کے اندر سمیٹنے کے لیے انہیں عظیم مواقع فراہم کیے۔ اس نئے گزرے دور کے اندر دین کی آشنائی، دین کا درد، دین کی محبت، دین سے شناسائی کا موقع عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے ان کے والدین صد مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص اس ادارے میں جو صدیوں سے نہ صرف علم کا مرکز تھا بلکہ روحانیت کا بھی مرکز تھا۔ اس ادارے میں بھیج کر جس ادارے کے بانی کوئی عام عالم دین نہیں تھے بلکہ وقت کے غوث تھے، اس ادارے کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد علی علیہ رحمہ، جنہوں نے معرفت کے فیض اس ہستی کے ہاتھوں سے پیے، جنہوں نے معرفت کے فیض، معرفت کے جام اس یگانہ روزگار کے ہاتھوں سے پیے جو لا مقام کا شہباز تھا، جس شہباز کو قید میں لانے کے لیے اس کا پیر اسے تلاش کرتا رہا، شیخ اس کی تلاش میں رہا، شیخ وہ اپنے شیخ کا حکم تھا کہ ان پہاڑوں میں ایک شہباز ہے، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا کے سوا، اس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسے اپنے قید میں لاؤ، اس سے تمہارے سلسلے کے اندر بڑی ترقی بڑا عروج ہے۔ اس شہباز کا نام تھا پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شہباز کے ہاتھوں سے اس عظیم ہستی نے معرفت کی جام پیے۔ جب حضرت مولانا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت پیر پٹھان پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی یا حضرت کرباغ کے مضافات میں ایک قصبہ ہے جس کا نام مکھڑ ہے، اس سے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت پیر پٹھان نے فرمایا مکھڑ کے اندر ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، جانتے ہو؟ ایک مولوی رہتے ہیں، جانتے ہو؟ یا پیر پٹھان نے یہ فرمایا حضرت مولانا شاہ محمد
علی علیہ رحمۃ فرمایا حضرت مولوی مینو کہتے ہیں. جب حضرت مولانا صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مولوی مینو کہتے ہیں، وہ شہباز کھڑا ہو جاتا ہے. اس مولوی کی تعظیم کے لیے وہ شہباز کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کر انہیں سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر اہل دنیا کو بتاتے ہیں کہ آنے والا کون ہے. یہ عام مولانا نہیں جی، وہ ہے منو عشق پی جائے، کسی کو کان خبر تک نہ ہو. یہ مولانا شاہ محمد علی علیہ رحمہ ہیں. یہ وہ مولانا ہیں جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھایا، ساری زندگی طلباء سے پیار کیا، طلباء کو اپنے قریب بٹھایا. سید کائنات کی وراثت ان کی سینے میں اونڈے دی، ان کے سینوں کو سید کائنات کی وراثت کا امین بنایا. وہ حضرت مولانا شاہ محمد علی علیہ رحمہ ان کے در اقدس پر بیٹھ کر ان کے مدرسے میں جو طلباء آتے ہیں پڑھتے ہیں، جہاں انہیں اپنے اساتذہ سے فیض ملتا ہے، جہاں انہیں اپنے اساتذہ کا خلوص، اساتذہ کی محنتیں ان کی شامل حال ہوتی ہیں، وہی اس مرد حق کی نگاہ کرم بھی ان کی شامل حال ہوتی ہے. محمد علی صاحب ماشاءاللہ وہاں بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. بحمدللہ اس وقت اس ادارے کے اندر بہترین استاد موجود ہیں جو طلباء کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، بڑی محنت کرنے والے ہیں، چاہے شعبہ قطب ہو یا شعبہ حفظ ہو. اللہ رب العزت کے کرم سے اس وقت جو اساتذہ موجود ہیں وہ نہایت مخلص ہیں، اپنے طلباء کے ساتھ خیرخواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح انہیں سمجھتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں، ان کے سینے کو سید کائنات کی نور سے منور کرتے ہیں، ان کا وقت ضائع نہیں کرتے. الحمدللہ اچھے اساتذہ موجود ہیں. طلباء کو جہاں اساتذہ سے فیض ملتا ہے، ان کی محنت طلباء کے شامل حال ہوتی ہیں، وہیں اس مرد حق کے قدموں میں بیٹھ کر جو طلباء پڑھتے ہیں انہیں حضرت مولانا شاہ رحمہ، حضرت مولانا صاحب کا فیض بھی آپ کی نگاہ رکھ کر کی شامل حال ہوتی ہے. اور جو فیض ایک مرد حق کی نگاہ کرم سے اور اساتذہ کی محنت سے انہیں جو علم کی چاشنی، جو لذت مل رہی ہے، اس کی کیفیات بھی کچھ اور ہوتی ہے. جس علم کے اندر استاد کی محنت بھی شامل ہو اور صاحب مزار کا فیض بھی شامل ہو، یقیناً اس علم کی لذت، اس کی چاشنی، اس کے فیض کا عالم بھی کچھ اور ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ صاحب مزار کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، انہیں ایصال ثواب کریں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر درس و تدریس کریں، ان سے فیض لینے کے متمنی ہوں، ان سے فیض حاصل کرنے کے خواہاں ہوں. جب وہ خواہش کریں گے، صاحب مزار کی طرف متوجہ ہوں گے، علوم کے لیے اسے مدد چاہیں گے، تو یقیناً یہ اللہ والے مردہ نہیں ہوتے. یہ ضرور ان پر بالخصوص سید کائنات کے جو مہمان ہیں ان پر ان کی بڑی نظر کرم ہوتی ہے. ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں کہ میرے مزار پر کون آ رہا ہے، کس نیت کے ساتھ آ رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس انداز میں آ رہا ہے. لیکن بالخصوص وہ بچے جو اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر فقط سید کائنات کی میراث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر کتنا فیض ہوگا، ان پر حضرت مولانا کا کتنا کرم ہوگا. وہ مولانا جو ساری زندگی طلباء پر کرم کرتے رہے، یقیناً وہ آج بھی کرم کر رہے ہیں ان پر. لیکن شرط یہ ہے کہ فیض لینے کی تمنا بھی ہو، چاہت بھی ہو. اگر چاہت نہ ہو، بغیر چاہت کے تو خدا بھی نہیں ملتا. طلب دل میں ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، طلب کے بغیر تو خدا بھی حق نہیں ملتا. اس لیے جو طلباء یہاں آتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، صاحب مزار سے رابطہ قائم کرتے ہیں،
یقیناً حضرت مولانا اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹائیں گے، خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ میرا ایمان ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہ بڑے کریم ہیں، جو ان کے قدموں میں رہتے ہیں، جو ان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، وہی کچھ تھوڑی بہت ہی جانتے ہیں کہ یہ کتنے کریم ہیں، کتنا کرم ہے ان کا۔ یقیناً ان طلباء کو خالی نہیں لوٹائیں گے، لیکن طلباء کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، کچھ لینے کی طلب ہونی چاہیے۔ بہرکیف طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں، انہیں آج دستار فضیلت انہیں ملی، امتحان میں کامیاب ہوئے، لیکن یاد رکھیں ان کا حقیقی امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو انہیں نعمت ملی ہے اس کی قدر کرتے یا بے قدری کرتے ہیں۔ حقیقی امتحان اب ان کا شروع ہوا ہے۔ یہ نعمت، یہ لازوال بے مثال نعمت لینے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کے رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں یا انہیں سید کائنات کی جو میراث ملی اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا پتہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو حقیقی امتحان اب ان کا شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا وقت انہیں توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اس کی عزتوں کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی کی شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نور مصطفیٰ کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ شمع سے شمع روشن ہوتی رہے، یہ علم دین کا چراغ روشن ہوتا رہے، دنیا کی تاریکی اس سے مٹتی رہے، ختم ہوتی رہے۔ تو حقیقی امتحان اب ان کا شروع ہوا، دیکھتے ہیں اب یہ علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی، اس پاک کی، اس دستار کی لاج رکھنے کو بھی عطا فرمائے۔ یہ دستار باندھنی تو آسان ہے لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہے، سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی قدر کرنے کی، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، دین کی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں سید کائنات کا غلام آپ کا سپاہی بنائے، دین کا خادم بنائے۔ دین بہت بڑی چیز ہے۔ سید کائنات کی جلوہ گری اس لیے ہوئی، اصلاح ظاہری، اصلاح باطنی کے لیے۔ سید کائنات نے آ کر اللہ کی مخلوق کی ظاہری اصلاح بھی فرمائی اور باطنی اصلاح بھی فرمائی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن فیض نبوت قیامت تک جاری ساری ہے۔ اب یہ اصلاح دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ اصلاحی ظاہری کے لیے علماء حق، علماء ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا، اور اصلاح باطنیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو چن لیا ہے۔ دو گروہ، لیکن یہ یاد رکھیں جو اولیاء ہیں یہ دین سے غافل نہیں ہوتے، یہ بھی دیندار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں مختلف ہو جاتی ہیں، کوئی دین ہی پڑھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، کسی کی ڈیوٹی کچھ اور لگ جاتی ہے، کچھ اور ان کے وظائف، مشغولیت حق کے ساتھ کچھ اور تقاضے ہو جاتے ہیں، لیکن علم دین کے ساتھ وہ واقفیت رکھتے ہیں۔ تو اصلاح دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگی، اصلاح ظاہر علماء حق کی سپرد ہوگی اور اصلاح باطنی اولیاء کی سپرد ہوگی۔ اب ہمارا کام ہے، ہم جو عام بندے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان دونوں کے ساتھ عدل و قائم رکھیں، دونوں کے ساتھ عدل و قائم رکھیں، علماء کے ساتھ بھی اور اولیاء کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ دو جماعتیں پروں کی طرح ہیں۔ جس طرح پرندہ بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا، پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں وہ اڑنے سے معذور ہے، وہ اڑان نہیں کر سکتا۔ یہ دو جماعتیں علماء